اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، جیسا کہ سورہ حج کی آیت 47 میں ہے کہ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اس حساب سے جو تم لگاتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الحدید کی 3 آیات کی ترجمہ اور تشریح اور تفسیر مختصر ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 4 کا ترجمہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین 6 دن میں تخلیق کیے۔ یہ 6 دن کون سے ہیں؟ ہماری زمین والے 6 دن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی کہ وہ اتنا لمبا ہے کہ اگر ہماری دنیا کے 1000 سال گزر جائیں تو وہاں کا ایک دن بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 47 یعنی کہ 47 میں ہے کہ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اس حساب سے جو تم لگاتے ہو۔ اور ایک جگہ سورہ المعارج کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ فرشتے اور جبرائیل اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے، یعنی کہ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن پاک کی آیات سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ مدت کس طرح سے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو اب اس سے کون سے دن مراد ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہمیں اتنا علم ہے کہ یہ اتوار سے لے کر جمعہ تک کے دن تھے، واللہ عالم۔ اور پھر عرش پر جلوہ گر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی اصل کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ مستوی کا مطلب کیا ہے؟ جگہ پکڑنا یا وہاں پہ جلوہ فرما ہونا یا جلوہ گر ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کی کتنی وسعت ہے؟ وسعت یعنی کہ وہ کتنا پھیلا ہوا ہے۔ جس طرح سے ہم نے مفسرین سے سمجھا ہے، ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرسی کتنی بڑی ہے جس کا ذکر آیت الکرسی میں ہے۔ 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک انگوٹھی کی طرح ہیں کرسی کے سامنے۔ آسمان اور زمین کتنے بڑے ہیں؟ 7 آسمان اور 7 زمینوں کی بات ہوئی ہے کہ وہ کتنے بڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے وہ کس طرح سے ہے؟ ایک انگوٹھی کی طرح۔ سمجھ آیا کہ نہیں؟ سوچیں، ایک صحرا ہے دور دور تک ویران، وہاں پر ایک رنگ گری پڑی ہے، مطلب کہ انگوٹھی۔ کیا وہ انگوٹھی نظر بھی آئے گی؟ نہیں نا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ زمین و آسمان اللہ کی کرسی کے آگے ایک انگوٹھی کی طرح ہے۔ جس طرح صحرا میں ایک گری پڑی انگوٹھی جو ہے وہ نظر نہیں آ سکتی، اس طرح یہ زمین و آسمان کیا حیثیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے؟ ایسے ہے یہ ساری کی ساری کائنات، وہی کائنات جس کی ایک ذرے جتنی وسعت کا آپ کو ناسا کی تصاویر سے اندازہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کرسی عرش کے سامنے ایک انگوٹھی کی طرح ہے۔ عرش کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، تو پھر عرش کے مالک کی عظمت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کو پڑھ کر
ایسے ہی نہ گزر جائیے، بلکہ اسے محسوس کریں اپنے تصور میں، پھر دیکھیں دل کی کیا حالت ہوتی ہے۔ جب نماز پڑھیں یا جب ذکر کریں تو اللہ کے عرش کو سوچا کریں، دل میں اللہ کی عظمت اور حیثیت محسوس کیا کریں، پھر دیکھیے گا انشاءاللہ نماز اور دعا کی کوالٹی کتنی بہتر ہو جائے گی۔ یہاں عرش پر جلوہ فرما ہوا بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق ہے، بلکہ مدبر یہ کائنات بھی وہی ہے، یعنی کہ تدبیر کرنے والا۔ وہ دنیا کو وجود میں لانے کے بعد اس سے لا تعلق ہو کر نہیں بیٹھ گیا ہے، بلکہ عملاً وہی سارے جہان پر فرما روائی کر رہا ہے۔ ذرے ذرے پر صرف اور صرف اس کی ہی حکومت ہے۔ وہ ہر چیز کا اکیلا مالک ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ دنیا میں ہر ایک اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے، اور جسے وہ مٹانا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے ہر امید صرف اللہ سے رکھنی چاہیے، اور مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، کیونکہ اس کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جو ہماری کوئی بھی مدد کر سکے۔ وہ مالک ہے، آقا ہے، اور باقی ہر کوئی دنیا میں ہر ایک اس کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر شے کا اختیار ہے۔ اس حقیقت کو نہ ماننے سے انسان گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ یا تو کسی اور سے امیدیں وابستہ کر بیٹھتا ہے جو اسے صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اور یا وہ اپنے آپ کو ہی مختار کل سمجھ لیتا ہے کہ وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں۔ مختصراً یہ کہ اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا۔ جب خالق ہے تو مالک بھی وہی ہے اور مدبر بھی وہی ہے۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے۔ کیا جاتا ہے زمین میں؟ کوئی بھی بیج، کوئی بھی بارش کا قطرہ، اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہے، تبھی تو وہ بیج سے کونپل نکالتا ہے۔ اور جو مردے دفنائے جاتے ہیں زمین میں، مطلب ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جو بھی زمین میں جاتی ہے اور جو بھی اس سے نکلتی ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اور کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ آسمان سے بارش بھی نازل ہوتی ہے، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر، ان کی تفویض لے کر اترتے ہیں، برکتیں بھی آسمان سے اترتی ہیں، اور فرشتے یہاں سے رپورٹ لے کر ہمارے اعمال کی اور انسانوں کی روحوں کو لے کر اوپر جاتے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ زمین میں کیا جاتا ہے اور آسمان پہ کیا چڑھتا ہے۔ بس یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، یہاں ہر چیز کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر اس کی وضاحت اس طرح سے آئی ہے، بحر و بر میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے، یعنی کہ خشکی اور تری پر جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ کسی درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سورۃ الانعام کی یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ بحر و بر، جنگل اور دریا، یعنی کہ خشکی اور تری، جو کچھ زمین و آسمان، ہر چیز اس میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب جانتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی کسی جگہ بھی تم اللہ تعالیٰ کی علم اور قدرت سے باہر نہیں ہو، تم چاہے زمین میں ہو یا ہوا میں، پانی میں ہو یا خلا میں، یا کہیں بھی گوشہ تنہائی میں ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم کہاں ہو۔ تمہارا زندہ ہونا، سانس لینا خود اس کی علامت ہے کہ اللہ اسی جگہ تمہاری زندگی کا سامان مہیا کر رہا ہے۔ اگر تمہارا دل دھڑک رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کانوں سے سن رہے ہو، تمہارے تمام اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، یہ اسی کے حکم سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے، ظاہر سے بھی باطن سے بھی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے خیر خواہ بنتے ہیں، لیکن اصل میں
ہمارے مخالف ہوتے ہیں، ہم سے حسد کرتے ہیں، ہمیں ان سے خطرہ ہوتا ہے، تو پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ ہر ایک کی نیتیں جانتا ہے، وہ حفاظت فرمانے والا ہے۔ اللہ کے علیم اور بصیر ہونے کا جان کر ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے اعمال درست کریں، اپنی سوچیں، اپنے خیالات درست رکھیں، اپنی تنہائیاں پاک رکھیں، اپنی آنکھ سے وہی دیکھیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اپنے کانوں کو ایسا سننے سے محفوظ رکھیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، چاہے کتنا ہی ہمارا دل چاہے۔ اس میں میوزک بھی آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر منع فرمایا ہے اور ہمارا بہت دل کر ہے تو نہیں سننا چاہیے۔ اور اس میں چغلی اور غیبت اس طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں۔ اور تنہائی پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں بھی وہی کام کیے جائیں جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اپنی آنکھوں سے وہی کچھ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کی اجازت دی ہے، اپنے ہاتھوں سے وہی کام کریں جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہو۔ غرض ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ ہم ہر وقت ہر لمحے اس عظیم رب کی نگاہ میں ہیں۔ جب ہم کوشش کرتے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور فرماتے ہیں، ہمیں راستے دکھاتے ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ بس کوشش شروع کر دیں اور اللہ سے تقوی اختیار کریں، کیونکہ ہمارا رب بصیر ہے۔ تقوی یعنی کہ پرہیزگاری یا بچنا، تو ہمیں ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت نہیں بدلتے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت یا اس شخص کی حالت ہی بدلتے ہیں جو اپنی حالت خود بدلنا چاہے، اور آپ کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا جب تک آپ اپنے آپ کو خود بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ تو آج سے ہی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں پہ آیت نمبر 4 جو ہے ہماری مکمل ہوتی ہے۔ انسٹاگرام پر اس کی 3 یا 4 پوسٹ جو ہیں اس کی شکل میں آپ یہ آیت پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو سننے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک وقت میں سن سکتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، اور جو پڑھنا نہیں جانتے آپ ان کو بھی یہ سنا سکتے ہیں، اور آپ اس کو کسی بھی وقت کہیں بھی میوزک سننے کی بجائے بلکہ اللہ تعالیٰ کو اب ان کو ہی وہاں لے کے آتا ہے جہاں پہ جو اس کو پڑھنا چاہیں، سننا چاہیں، جن کا دل قرآن کی طرف مائل ہو۔ یہ کیونکہ جب ہر کام کوئی پتہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، تو آپ کیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر یہاں پہ آ گئے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جو وہ آپ کو دے رہا ہے کہ آپ اس فتنے کے دور میں بھی قرآن پاک کی طرف آ رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر تو واقعی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم اس کی آیات کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو باتیں ہیں یہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اگر پورے سمندر ہو جائیں، پورے درخت کلمے بن جائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو اپنی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، یہ نئے آنے والوں کے لیے بھی مددگار ثابت ہوں گے آپ کے کمنٹس۔ میں ہر ویڈیو میں یہ لازمی اس لیے کہہ دیتی ہوں کہ تاکہ جو آپ لوگ جو ہیں وہ کمنٹس کیا کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اور ہم بہت زیادہ کوشش تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد ہی ہمیں نیا سلسلہ شروع کرنے کی بھی توفیق دے۔ تو انشاءاللہ الحمدللہ یہ سلسلے جو ہیں وہ ہمارے تب تک جاری ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔